چل رہی تھیں، یہ چل رہا تھا کہ بالوں کو رنگ لگانا، اس طرح کی سنتیں چل رہی تھیں۔ آج سنت ہے عورتوں کا اپنے ناخنوں کے اوپر مہندی لگا لینا، یہ بھی سنت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا سنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی نے وہ کیا ہو، کیونکہ جو عورتوں کی سنتیں ہیں وہ تو میرا نبی کر بھی نہیں سکتا، تو اس لیے جو عورتوں کی سنتیں ہوں گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ایسے بتایا، یا کسی صحابیہ کو ترغیب دی، یا کسی صحابیہ نے ایسے کیا اور آپ نے اس کو دیکھ کر ٹھیک کیا، قرار دیا کہ یہ ٹھیک ہے، اس سے سنت بنتی ہے۔ تو عورتوں کا اپنے ناخنوں پر مہندی لگانا یہ سنت ہے، لیکن واضح سی بات ہے اس کا مطلب شوہر کے لیے زیب و زینت کے طور پر لگانا ہے، دوسروں کے لیے زیب و زینت کے طور پر لگانا جائز ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے زمانے میں مہندی کا تو رواج ہی کم ہو گیا، لہذا اب تو نیل پالش آ گئی ہے، تو اگر کوئی عورت اپنے ہاتھوں پر سرخ نیل پالش لگا لیتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو یہ سنت پر عمل کر رہی ہے۔ نیل پالش لگانا گناہ نہیں ہے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ نیل پالش لگانا ایسے ہے جیسے سور کا خون لگانا ہاتھوں کے اوپر، تو وہ اس سے بچنا چاہیے، بالکل غلط سی بات ہے۔ نیل پالش لگانا عورت کے ہاتھوں کی زینت ہے، اور اس کو زینت کا حکم ہے اپنے گھر کی زندگی کو خوبصورت اور خوشگوار کرنے کے لیے۔ تو نیل پالش اگر عورت لگائے تو سرخ لگائے، اس لیے کہ مہندی لگانا سنت ہے، اور مہندی سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ کسی اور کلر کی اگر نیل پالش لگا لے تو ناجائز نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی کہ مہندی لگانا سنت ہے، جس کے ضمن میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ نیل پالش لگانا بھی اسی سنت کے ضمن میں آئے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ نیل پالش لگانے کے بعد وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا۔ نیل پالش لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ چونکہ نیل پالش پوری ایک تہ ہوتی ہے جو آ کر ناخنوں کے اوپر جم جاتی ہے، اور ناخنوں کے اوپر جم جانے کی وجہ سے چونکہ وہ سخت تہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پانی اس سے کراس ہو کر نیچے ناخنوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اور غسل فرض ہو اگر تو فرض غسل کے اندر بھی چونکہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا ہوتا ہے کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تو اس لیے اس کا غسل بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا پریشان ہونے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو جدید زمانہ ہے، ریموور ملتے ہیں، بس وہ جب نیل پالش لگانا چاہے لگا لے، وضو کر کے لگا لے، غسل کر کے لگا لے، اور جب تک اس کا وضو باقی ہے نیل پالش لگی رہے، اور جس وقت وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے بس اس کو ریموور سے ہٹا دے، اچھے طریقے سے صاف کر دے، کوئی جگہ رہ نہ جائے، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی ٹکڑا رہ گیا نیل پالش کا اور اس پر سے پانی ڈھلک گیا نیچے ناخن کو نہ لگا تو پھر وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ تو وہ اس کو ریموو کر لے، اور پھر جب دوبارہ ضرورت پڑے وضو کے بعد پھر لگا لے، والا دن میں 10 دفعہ لگائے 10 دفعہ اتارے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیل پالش لگانا برا نہیں ہے، البتہ شوہر کے لیے لگانا یہ پسندیدہ ہے، غیر محرم مردوں کے لیے نہ لگائے، اور دوسرا سرخ رنگ کی لگائے تو بہتر ہے۔ تیسرا جب لگا لے اور وضو اور غسل اس پر فرض ہو تو ایسی صورت میں پہلے اس کو ریموور سے ہٹا لے، صاف کر لے، وضو غسل کر لے، اس کے بعد پھر لگا لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری شریعت کی سنتیں ہیں۔ ایک بات ان ناخنوں میں اور بھی ہے، سنت یہ ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہر ہفتے ناخن کاٹے جائیں۔ ہر ہفتے نہیں کاٹ سکتے تو ہر 15 دن میں کاٹے جائیں، ہر 15 دن میں نہیں کاٹ سکتے تو آخری حد 40 دن ہے۔ اگر 40 دن ہو گئے اور ناخن نہیں کاٹے تو پھر گنہگار ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن تک باقی رہنے دے، لیکن اگر کسی وجہ سے 40 دن تک نوبت آگئی، کاٹنے کا موقع نہیں ملا تو پھر بہرحال گناہ نہیں ہوگا۔ تو 40 دن سے پہلے کاٹ لینے ضروری ہیں۔ اور اب تو فیشن آئے ہوئے لمبے لمبے ناخن رکھنا، مجھے تو ایسی حیرانی ہوتی ہے، فیشن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عقل سے فارغ ہو، کیونکہ جتنے فیشن سننے میں آتے ہیں وہ سارے عقل سے فارغ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لمبا ناخن تو درندے کا ہوتا ہے، لمبا ناخن تو جانور کا ہوتا ہے، انسان کا لمبا ناخن تو اچھا ہی نہیں لگتا، فطری طور پر بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہماری شریعت کے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق فطرت انسانیت کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام نے ان فطرتی چیزوں کو باقی رکھا، جیسے مثلا بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر انسان طبعاً یہ چاہتا ہے کہ میں یہ صفائی کروں۔ اسی طرح ناخن کاٹنا بھی اسی میں شامل ہے، ہر انسان طبعاً یہ چاہتا ہے کہ میرے ناخن بڑے نہ ہو جائیں، برے لگتے ہیں۔ یہ کیسی عجب بات ہے کہ لمبے ناخنوں کو فیشن قرار دے دیا گیا۔ تو اس لیے لمبے ناخن نہیں رکھنے چاہیے، 40 دن سے پہلے کاٹنا ان کا بہر صورت واجب ہے۔ اور اگر کوئی فیشن کے لیے رکھتا ہے
تو یہ بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے کہ فیشن کی بنیاد پر رکھنا، کیونکہ کسی چیز کو بطور فیشن کرنا یعنی اس زمانے کے کفار یا فساق فجار کی مشابہت کے طور پر کرنا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو ناخنوں کو اس سے پہلے کاٹ لینا چاہیے۔ دیہات کی عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، بلکہ شہر کی عورتیں بھی جو اپنا کھانا پکانا خود کرتی ہیں، تو اگر آٹا گوندتے ہوئے آٹا ناخنوں کے اندر پھنس گیا اور آٹا ناخنوں میں پھنس کر خشک ہو گیا، تو اب اس آٹے کو چھڑائے بغیر وضو کرنا درست نہیں ہے۔ پہلے اس آٹے پر پانی ڈال کر گیلا کرے، پھر اس کو کسی چیز سے چھڑائے، کسی سخت چیز سے، چھری کی نوک لے لے، کوئی اور نوکدار چیز لے لے، احتیاط کے ساتھ اندر والا آٹا سارا چھڑا لے، کیونکہ آٹا جب خشک ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک سخت تہ بن جاتا ہے جس سے پانی نہیں گزرتا بعض دفعہ، تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ ہاں ناخنوں میں میل ہو، میل کی وجہ سے وہ اندر کالے ہو گئے ہیں تو پھر وضو ہو جاتا ہے۔ آٹا پھنسا ہوا ہو تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ ناخنوں کے اندر تک پانی نہیں پہنچتا۔ میل پھنسا ہوا ہو تو پھر وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ میل تو مٹی کو کہتے ہیں اور مٹی میں سے پانی گزر جاتا ہے۔ تو یہ ناخنوں سے متعلقہ کچھ سنتیں اور کچھ مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔